اور ابھی خبر دیں گے آپ کو ہندوستانی بحریہ کی نااہلی کے حوالے سے۔ جنگی جہاز کو آگ لگ گئی۔ اس حادثے میں ایک سیلر لاپتہ بھی ہو گیا ہے۔ ملٹی رول فریگیٹ INS برہمپتار اس وقت آگ لگی جب وہ ممبئی کے بحری ڈاک یارڈ میں مرمت کے لیے لنگر انداز ہوا تھا۔ بھارتی بحریہ حکام نے مقامی میڈیا کو بتایا کہ لاپتہ جونیئر سیلر کو ریسکیو ٹیمیں تلاش کر رہی ہیں۔ جہاز کے عملے نے نیول ڈاک یارڈ، ممبئی اور بندرگاہوں میں موجود دیگر بحری جہازوں کے فائر فائٹرز کی مدد سے آگ پر قابو پا لیا۔ نمائندہ خصوصی سلمان امان سے مزید جانیں گے بھارتی بحریہ کے لیے کس طرح یہ واقعہ پیش آیا، کیا نااہلی دیکھی گئی اس بار ان کی؟ جی بالکل، یہ انڈین نیوی کے لیے ایک طرح سے ہم جس طرح سے کہتے ہیں کہ غرور کا سر نیچا، تو اس بار تو غرور کا سر جو ہے وہ پہلے جلا ہے اور اس کے بعد پھر ڈوب گیا ہے۔ انڈین نیوی کا یہ جہاز INS برہمپتر ایک انڈیجنس جہاز تھا۔ اسے بھارتی نیوی نے خود تیار کیا تھا اپنے جو ڈیفنس پرپسز ہیں اس کے لیے، لیکن اب یہ برہمپتر جو ہے وہ بحیرہ عرب کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کا غرور بن کے ڈوب چکا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ونس اگین وہی ہے جسے ہم غفلت کہتے ہیں، جسے ہم نااہلی کہتے ہیں۔ اور جب اس قسم کی ہینڈلنگ ہو رہی ہوتی ہے تو ممبئی نیول ڈاک یارڈ جو ہے اس کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ وہاں پر یہ تیسرا انڈین نیوی کا جہاز آپ کہہ سکتے ہیں شپ ہے جو کہ اس قسم کے حادثے کا شکار ہوا ہے۔ اس سے پہلے ایک فریگیٹ اور ایک انڈین نیوی کی رشین ساختہ کلو کلاس سب میرین جو ہے وہ اس حادثے کا شکار ہوئی ہے، اس طرح کے حادثے کا شکار ہو چکی ہے۔ اور اگر ہم اس حادثے کی اسپیسیفکلی بات کریں تو یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ جہاز اپنی روٹین کی مرمت کے لیے، مینٹیننس کے لیے ممبئی نیول ڈاک یارڈ میں لایا گیا تھا، جہاں پر یہ جہاز جو ہے وہ موجود تھا اور اس کی مرمت کی جا رہی تھی۔ لیکن اس دوران جہاز کے اندر پہلے تو آگ لگی اور آگ بجھانے کے دوران جو ہے وہ انتہائی غفلت اور بے احتیاطی کا مظاہرہ کیا گیا، جس کی وجہ سے جہاز نے پورٹ سائڈ کی جانب ٹلٹ کرنا شروع کیا اور اس کے بعد پھر وہ جسے ہم ٹیکنیکل زبان میں کہتے ہیں کہ کیپسائز ہو گیا، الٹ گیا، اور اس کے بعد پھر بہت برے طریقے سے انڈین نیوی کو وہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا کہ ایک جہاز کھڑے کھڑے جو ہے وہ ڈوب گیا اور سب کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا، اور یہ لوگ اس کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ اس حوالے سے بنیادی طور پر جو اطلاعات سامنے آئی ہیں وہ یہی لگتا ہے کہ جو فائر فائٹنگ کا عمل ہے اس کے دوران غفلت کا، بے احتیاطی کا مظاہرہ کیا گیا اور اس بات کا خیال نہیں رکھا گیا کہ جہاز جن سپورٹ پر کھڑا ہے، جس جگہ پر کھڑا ہے، وہاں پر جب اس میں ایک سائڈ پر پانی زیادہ بھرے گا تو اس دوران جہاز کا بیلنس جو ہے وہ سمپل سی بات ہے خراب ہو سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جہاز پہلے ٹلٹ ہونا شروع ہوا اور اس کے بعد پھر وہ ڈوب گیا یا الٹ گیا، اور اس دوران ایک سیلر کے لاپتہ ہونے کی اطلاعات جو ہے وہ سامنے آئی ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جائیں جن حادثات کا ہم ذکر کر رہے ہیں ماضی کے اندر، تقریباً یہ 10 برس کے دوران آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تیسرا حادثہ جو ہے INS برہمپتر جو ہے وہ شکار ہوا ہے۔ اس سے پہلے 10 برس کے دوران 3 حادثات ہو چکے ہیں۔ 2013 میں انڈین نیوی کی جو ہم بات کریں کہ رشین میڈ کلو کلاس سب میرین تھی جس کا نام INS سندھو رکشک تھا، وہ بھی ڈاک یارڈ پر حادثے کا شکار ہوئی تھی اور اس میں 18 اہلکار انڈین نیوی کے مارے گئے تھے۔ اسی طرح 2016 میں انڈین نیوی کا فریگیٹ INS بٹوا جو ہے وہ بھی ممبئی ڈاک یارڈ کے اندر جو ہے سپورٹ بلاکس پر کھڑا ہوا تھا اور وہاں پر وہ بھی الٹ گیا تھا اور اس کے بعد پھر وہ ڈوب گیا تھا، جو کہ انتہائی شرم کا باعث تھا انڈین نیوی کے لیے اسپیسیفکلی۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے حادثات ہیں انڈین نیوی کے، جس کے اندر سب سے مشہور یا بدنام زمانہ وہ ہے جس میں انڈین نیوی کی جو نیوکلیر سب میرین ہے وہ ایک ہیچ کھلا رہ جانے کے باعث سمندر میں ڈوب گئی تھی، جو کہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا۔ $3 ارب متعدد ایسے واقعات میں ایک اور واقعے کا اضافہ ہو چکا ہے جو کہ یقیناً بھارتی بحریہ کے لیے ایک شرمندگی کا باعث ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔